अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर कि चंद रोज़ कबल यहाँ पेशावर के कम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक नमाजी बाहर आ रहा है मस्जिद से, जो बाजमात नमाज अदा करने के बाद आ रहे थे, तो कुछ ओंडे किस्म के लोग जो डंडा बरदार थे, वो आके एक जवान को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। बहरहाल जब बाद में हमने मालूम किया तो कुछ वो पोस्टिंग का तनाज़ा था। वो कह रहा था कि मेरा हक है स्पोर्ट्स के हवाले से, और वो जो कि जिन लोग वो मार रहे थे वो कह रहे थे कि नहीं, वो ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, हमारे पीछे लगा हुआ है। बहरहाल वो शख़्स जिसको निशाना बनाया जा रहा था, जिसको मारा पीटा, वो था नईम वज़ीर, जिनका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है। वो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नईम भाई, शुक्रिया, वेलकम टू द शो। वक़्त देने का। ये जो आप पर तशद्दुद कर रहे थे, ये लोग कौन थे और क्यों मार रहे थे आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जो आपने मुझे बुलाया अपना रिकॉर्ड के लिए। जो मेरे साथ वाक़या हुआ था, ये फाटा डायरेक्टरेट 2018 में जो वैकेंसी आई थी, ये एडवर्टाइज़ था। ये मोहम्मद नवाज़ डायरेक्टर जो था, उसमें ऑलरेडी मैं मेरिट पे था। मैंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ। तो डीएस सेक्रेटरी ने कहा था कि आप लोग आर्डर के वेट कर लेना। तो टाइम टू टाइम मैंने केस किया था हाई कोर्ट में। तो एट द लास्ट एंड ये हुआ था कि उसके जो फेक डॉक्यूमेंटेशन थे, सर्टिफिकेट, सारा एविडेंस मेरे डिजिटल स्पोर्ट सेक्रेटरी को और अदालत में मैंने पेश किया कि मैं मेरिट पे हूँ, ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। तो उसके बावजूद ये फैमिली वाले जो थे, फिर मोहम्मद था, आरिफ था, ये मोहम्मद शफीक जो नॉमिनेट किया है फाइनेंस मैनेजर में, और अब्दुल रहीम था फाटा फुटबॉल कोच सीट पे जो नॉमिनेट किया था। तो वो मुझे धमकियाँ दे रहे थे कि इंच केस से आप दूर रहो, इसको छोड़ दो। मैंने उससे कहा कि मेरा अपना लीगल राइट है, सब कुछ आपको मीडिया के सामने डीजी स्पोर्ट सेक्रेटरी को मैंने दिया हुआ है। मैं मेरिट पे हूँ, मैं अपना सीट नहीं छोड़ता हूँ, मैं अपना हक के लिए मैं लड़ता हूँ। जहाँ तक मैं वो है ना, मेरा हक बनता है ना, मैं इंशाल्लाह भरपूर इसकी मजम्मत करूँगा। तो मैं डीजी स्पोर्ट्स खालिद साहब के साथ जब मैं आया था वज़ीरिस्तान से मीटिंग पे बुला के, तो उसने मैंने अपना वाक़या उसको सारा सुना दिया कि ये मेरे साथ 2018 से अभी तक ये सारा जुल्म हो रहा है, ये किया हुआ है। तो उसने कहा कि इंशाल्लाह मेरिट पे हम देखा जाएंगे, तो आप अपनी कमेटी को अपना डॉक्यूमेंटेशन दे दें। 12/6/2023 को जब मैं आया था कायम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, डीजी स्पोर्ट्स के साथ में मिला, उसके बावजूद मैंने अपना डॉक्यूमेंटेशन दे दिया वहाँ डिपार्टमेंट में। तो अब्दुल रहीम नाम लड़का जो था, फेक डॉक्यूमेंटेशन पे मेरे सीट पे जो लेके आया था, उसने मुझे देखा। उसने डायरेक्ट अपने फैमिली वाले को फ़ोन किया, मुझे नहीं पता था। तो उसने जब फ़ोन किया था, मुझे अंदाज़ा ये लगा कि ये क्या अपने फैमिली वाले को फ़ोन करते हैं ना, बंदे को बुलाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पहले धमकियाँ देता था कि आप पेशावर आ जाओ, हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे। उस टाइम नमाज़ पढ़ रहा था, दोपहर के टाइम। जब मैं निकल गया जुमात से, फिर उसके बाद ये 4 बंदे आ गए थे। उसका जो चचा था अंकल, आरिफ वज़ीरा, उसने मुझे साइड पे कर दिया कि आप नईम हो। मैंने उससे कहा कि मैं नईम हूँ, ठीक है, क्या बात करनी है? तो उसने डायरेक्ट मेरे साथ वो है ना हाथापाई की। स्टार्ट में रीज़निंग की थी कि आपने ये केस छोड़ना है। मैंने बहुत इखलाक के साथ मैंने उससे ये जवाब दी कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुझसे ये ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैंने अपना राइट है, मैं आया हूँ, मैं खुद अपने केस के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है ना? आपके जो सब चीज़ें हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन फेक मैंने जमा किए हुए ना, ये मेरे साथ न करे, सरकारी जगह है। तो आपने अगर ज़ोर मजम्मत करना है तो फिर बाहर आ जाओ, कोई तरीके पे कर ले। उसने डायरेक्ट मेरे ऊपर वार किया, अब्दुल रहीम, शफीक, आरिफ। तो उसने मुझे जब वो मुझे मारा, वो वीडियो में देखा जा सकता है जो मेरे न्यूज़ पे आए थे। ये मेरे साथ ये वाक़या हुआ। फिर उसके बाद मैं गुलबर्ग थाने गया, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट दर्ज की, अपना जो मेरे साथ वाक़या हुआ था वो मैंने रिपोर्ट लिख दिया। पुलिस वाले ने मुझे लारेफ़्ट शिफ्ट किया। उसके बाद मैं डीजी स्पोर्ट्स को आ गया। फिर मैंने एफआईआर का सिलसिला चल रहा था, अभी मैंने एफआईआर किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये जो है ना केस, जब तक मुझे हक नहीं मिल जाएँगे, तो मैं अपना केस के लिए इंशाल्लाह भरपूर लड़ूँगा। कभी भी मैंने ये केस नहीं आप छोड़ना किस है। तरह ये कह सकते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, वो फेक है? बात ये होता है, असल हकीकत आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जो कोई बोलता है ना, उसके बातों पे यकीन नहीं करता है। जो एविडेंस आपके साथ हो, बात दलील पे होता है। ये मेरे साथ ये है, 14 तारीख 2023 को ये ऑर्डर दिए थे। फिर उसके बाद सेक्रेटरी के साथ मैं मिला, सेक्शन अफसर को एजाज़ नामी था।
وہ بھی بلایا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیس چل رہا ہے, کیوں آرڈر دوبارہ دیے. سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے آلریڈی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میرٹ پروسیس پہ لے لینا. تو یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا, کہ یہ رسپونڈنٹ نمبر میں نے جو کیس کیا ہوا ہے کسی اور نے کیا ہے, ان کو بٹھا کے ان کا بھی سن لینا. تو یہ پھر اس کے بعد میں نے اپلیکیشن لکھ دیا ڈی جی اسپورٹ سیکرٹری کو. اس نے جس نام پہ فیک بنایا ہوا تھا اس کو آفیشلی لیٹر یہ کیا, جو سرٹیفکیٹ تھا فاٹا فٹ بال فیڈریشن کے نام پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے, یہ بالکل کلیئر جو فیک ہے نا, ایک سرٹیفکیٹ. پھر اس کے بعد دوسرا ویریفائڈ کیا ہوا ہے یہ. پھر تیسرا جو امیر حسین تھا ہمارا ایکس فاٹا کا جنرل سیکرٹری تھا, اس نے یہ 2/5/2023 کو ڈی جی اسپورٹ سیکرٹری کو یہ جواب دے دیا اپنے وہ نا جسٹیفائڈ کرنے کے لیے جو لیٹر پر میرے دستخط جیلی ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا بندہ, آپ نہیں کہہ رہے ہیں جس بندے کے سرٹیفکیٹ وہ شو کر رہا ہے جس کی بدولت انہوں نے نوکری حاصل کی ہے, وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ دستخط میرا نہیں ہے. میرا نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہمارا ایکس سیکرٹری تھا امیر حسین, تو اس نے یہ رپلائی دیا کہ مجھے آفیشلی لیٹر آیا ہوا ہے, میں آفیشلی تھرو پہ یہ میں اس کو رپلائی دیتا ہوں. یہ ڈی جی اسپورٹ سیکرٹری کے ساتھ عدالت ہائی کورٹ میں نے آلریڈی جمع کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے نا کہ ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا کہ ایک بندہ رول ایڈورٹائز کرائٹیریا پہ ایلیجیبل نہ ہو, بات کرتا ہے میرٹ لیسٹ کی کہ میں فرسٹ نمبر پہ ہو فلانا ہو, کیونکہ میرے پاس یہ سب کچھ ایویڈنس ڈاکومنٹس ہے. ایک بندہ نہ سپورٹس مین ہو نہ انٹرنیشنل پلیئر ہو, اس کا ایکسپیرینس فیک ہو. سر جی آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح جاب کے لیے ایلیجیبل ہو گیا. اچھا ناظرین, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پشاور میں جو ایک ورثک روڈ پر ایک عمارت ہے جسے فاٹا سیکریٹریٹ کہا جاتا تھا, وہ یقینی طور پر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ چوروں اور لٹیروں اور جعلی قسم کے لوگوں کا گڑھ تھا اور سمجھا جاتا تھا, ایک رجسٹرڈ تھا. تو یہاں پر یہ واقعات ہو چکے ہیں جو فیک ڈاکومنٹس سے بھرتی کیے گئے ہیں. اب وزیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہوں نے مختلف فورم پر, ہر فورم پر انہوں نے آواز اٹھائی ہے, آواز ہر کسی تک قانون تک پہنچائی ہے. لیکن اب کیس کیا ہے, اب کیس کون سے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ بس انشاءاللہ میں تو اپنا سٹرگل کر رہا ہوں. کل میں آیا تھا وزیرستان سے, کل میری پیشی بھی ہے ہائی کورٹ سیشن کورٹ میں, کیونکہ میں ان کیس کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ میں آلریڈی حق پہ ہوں, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہو جائے تو پھر میں ان کیس کو نہیں چھوڑنا ہے. میں ڈی جی اسپورٹس کے ساتھ میں ملا, میں نے اس سے کہا کہ آلریڈی میں نے لیٹر دیا ہوا ہے, آپ کمنٹ جمع کر لے. تو انشاءاللہ رسپانس یہ آیا ہوا ہے کہ کمنٹس بھی جمع کیے ہوئے, ہائی کورٹ میں پینڈنگ میں کیس بھی چل رہا ہے نا. تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ مجھے جو اپنا حق ہے نا تو انشاءاللہ مجھے مل جائے گا. یہ بتائیں کہ فاٹا میں آج بھی لوگ ہیں سپورٹس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, کھیلتے ہیں, یا وہ صرف لڑتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے نا کہ ہم جو بدنام ہے نا ٹیررسٹ پہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کیونکہ ہر علاقے میں جو بندے کو فیسلٹی نہیں دیا جائے, چاہے اس کو وہ ایجوکیشن لیول پہ ہو, بزنس لیول پہ ہو, سپورٹس لیول پہ ہو, تو وہ علاقہ جو ہے نا غیر علاقہ سمجھا جاتا ہے نا, وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. جس علاقے میں سپورٹس ہو, امن ہو, تو خود بخود بزنس آتا ہے. اور یہ یہاں سے جو ینگ جنریشن ہے, ینگ یوتھ ہے نا, وہ ڈیولپ ہوتا ہے نا اچھے اچھے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, اور دوسرے پروفیشنل سطح پہ, نیشنل لیول پہ. ہمارے علاقے میں خاص کر ٹرائبل بیلٹ میں بہت ساؤتھ وزیرستان, نارتھ جو خیبر ہے نا, باقی جو جتنے وہ ہے نا ایجنسیاں ایف آر ہے, اس میں بہت ٹیلنٹ ہے. بدقسمت یہ ہے نا کہ میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا, تو پھر ینگ جنریشن کو آگے والے جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہوگا. کیونکہ یہ ایک ڈپارٹ میں یرغمال گروپ بنا ہوتا ہے. ایک بندہ فیملی والا آتا ہے ڈائریکٹر بن کے اپنے عہدے پہ, پھر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے جتنے فیملی والے ہونا, چاہے سپورٹس مین ہو, چاہے ایجوکیشن کیا ہو نہیں کیا ہو, تو وہ لڑکے لے کے آتے ہیں نا, ان سیٹوں میں داخل کرتے ہیں نا. تو اس لیے مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ آگے ہماری سپورٹس کو پروموٹ نہیں ہوتا ہے نا, کہ نہ نیشنل انٹرنیشنل ہو, یہ فیک بندے آتے ہیں نا, تو پھر کس طرح آگے سپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں نا. تو میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمیں اپنا حق مل جائیں گے. جس طرح اور بھی ٹیلنٹ ہے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ, ابھی ہمارے ساؤتھ وزیرستان وانا میں آل پاکستان فٹ بال ٹورنامنٹ سپورٹس کمپلیکس میں شروع ہے. تو ہم دنیا کو یہ امیج دکھاتے ہیں نا کہ ہم امن پرست لوگ ہیں, ہم ایجوکیشن چاہتے, سپورٹ چاہتے,
آ جاؤ ہمارے علاقے دیکھو، ہمارے مہمان نوازی دیکھو، ہم سپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں ساتھ دے دیں، ہم آ جائیں گے. تھینک یو. لوگ تیار ہیں کھیلنے کے لیے اس قسم کی سرگرمی میں حصہ لے رہے ہیں جوان جو ہے وہاں؟ الحمدللہ میرا ادھر وانا نعیم وزیر فٹ بال رگبی اکیڈمی اسکاؤٹ اسٹیڈیم میں نے اوپن کیا. الحمدللہ میرے پاس بہت پلیئر ہیں، میں اس کو ٹریننگ دیتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اچھے ایجوکیشن لیول پہ، اسپورٹس لیول پہ آگے لے کے آؤں، جس طرح بنسبت KPK اور پنجاب میں، سندھ میں جو فیسلٹی دے رہا ہے، وہ وہاں پہ کمپلیکس بنے ہوئے نا، ان کو وہ جو نا فیسیلیٹ کرتے ہیں. میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ ان کو فیسیلیٹ کرو. ابھی بھی باہر سے ٹیمیں آتے ہیں نا، جو ہماری مہمان نوازی، ہماری تماشائی، ہمارے وہ وہاں پہ پیار محبت ایز اے اسپورٹس مین دیکھیں تو پھر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ بار بار پھر آتے ہیں یہاں پہ کھیلنے کے لیے، وہ ہمارے سے بہت مطمئن ہوتے ہیں. اور وہاں پر ہے اس قسم کی سرگرمی میں حصہ لے رہے ہیں؟ بالکل لے رہے ہیں نا. ابھی ٹورنامنٹ شروع ہے، آل پاکستان ٹورنامنٹ، وہاں پہ باہر سے جتنے بھی ٹیم ہیں وہ آتے ہیں. ذرا دوبارہ بتائیں، جو آپ کا پوسٹ ہے، جہاں پر پوسٹنگ کا مسئلہ ہے، اس پوسٹ کا کیا نام ہے؟ یہ فاٹا جو مرج نہیں ہوا تھا، یہ کوچ سیٹ ہے ڈائریکٹریٹ لیول پہ. یہ فاٹا فٹ بال سیٹ ہے نا، تو اس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. میں آلریڈی فٹ بال ہے یا اسپورٹس ہے؟ فٹ بال سیٹ ہے. ہے ڈائریکٹریٹ لیول پہ، فاٹا لیول پہ. مطلب میں اگر کوچ بن جاؤ تو پھر میں نیو یوتھ کے لیے اسپورٹس کو پروموٹ کرتا ہوں ہر علاقے میں، خصوصاً فٹ بال کو میں پروموٹ کروں گا. جتنے بھی ایجنسی ہے، FRA، اس میں جا کے ٹرائل لوں گا، ٹیمیں بنا کے، پھر اس میں فاٹا لیول پہ ایک ٹیم بناؤں گا، اس میں اس طرح پروموٹ کروں گا اور وہ نا فٹ بال کو. اوکے، بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، نعیم وزیر کا کہنا ہے کہ جو فاٹا فٹ بال کوچ جو کبھی فاٹا تھا، 2018 کا کیس چل رہا ہے ابھی تک اور عدالتوں میں جا چکے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اگر ان کو تعینات کیا گیا، ان کو اپنا حق دیا گیا، تو وہ فاٹا میں مزید بھی ملکی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر کے جو کھلاڑی ہیں وہ پیدا کریں گے. اور ان لوگوں میں یقیناً میرا تعلق بھی فاٹا سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا میں آج بھی ٹیلنٹ ہیں، لیکن اگر ان کو موقع دیا گیا. بہرحال اس حوالے سے جتنے بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں وہ میں آپ تک شیئر کرتا جاؤں گا. ایک اور ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.